بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو نہ صرف عبادت بلکہ روحانی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کا بھی ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں ہر مسلمان پر روزہ فرض کیا گیا ہے اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اسے بے شمار انعامات اور برکتوں سے نوازا جاتا ہے۔ روزہ دار کے لیے خصوصی رحمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے خاص رحمتیں مقرر فرمائی ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بخاری مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا اجر اتنا عظیم ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جنت میں خصوصی دروازہ۔ روزہ دار کے لیے جنت میں باب الریان نامی دروازہ مخصوص کیا گیا ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ بخاری مسلم۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ دار کو جنت میں خاص مقام دیا جائے گا۔ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، والد کی دعا، مسافر کی دعا اور روزہ دار کی دعا افطار کے وقت۔ ترمذی۔ یہ روزے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کی دعا فوراً قبول فرماتے ہیں۔ روزے کے بدلے مغفرت۔ روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ یہ حدیث ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ روزہ نہ صرف عبادت ہے بلکہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیں۔ روزہ دار کے لیے خوشی کے 2 مواقع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ بخاری مسلم۔ یہ حدیث اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ روزہ دار کے لیے دنیا میں افطار کی خوشی اور آخرت میں جنت کی نعمتیں انتظار کر رہی ہیں۔ روزہ دار کے منہ کی خوشبو۔ اللہ تعالیٰ روزہ دار کے منہ کی بو کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ بخاری مسلم۔ یہ حدیث روزہ دار کی قربانی اور اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت کو ظاہر کرتی ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ یہ صبر، تقوی اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دنیا میں بھی انعامات ہیں اور آخرت میں بھی بے شمار برکتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی حقیقت کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق بنیں۔ اللہ ہمیں روزے رکھنے، اس کی روح کو سمجھنے اور اس کے انعامات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا
تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔